اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام میرے دوست ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ یہ سامنے پکچر دیکھ کے سمجھ ہی گئے ہوں گے، میرا نام ملک نعمان امجد ہے۔ A very warm welcome to my channel World Educator۔ بچپن سے ہی کچھ بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ پاک آرمی کو جوائن کریں۔ یہ شوق آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے اور جب ایف ایس سی کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ بچہ آئی ایس ایس پی کی تیاری میں جٹ جاتا ہے۔ پرسنٹیج آ جاتی ہے، انٹری ٹیسٹ کلیئر کر لیتا ہے، لیکن آئی ایس ایس پی میں جب پہنچتا ہے وہاں سے ریجیکٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کی تیاری کمپلیٹ نہیں۔ وہ یا تو بک پڑھتا ہے، اکیڈمیز جوائن کرتا ہے، آس پاس سے جہاں سے سب سے جو غلط چیز ہے وہ یہ کرتا ہے کہ فیس بک میں طرح طرح کے گروپ جو ہے وہ جوائن کرتا ہے۔ کوئی بھی گروپ جوائن کرنے سے پہلے یہ معلومات حاصل کر لینی چاہیے واقعہ ہی آئی ایس ایس پی کے ریلیٹڈ ہی پوسٹ کرتا ہے یا پھر اپنے سے ہی۔ میں نے تو کافی گروپس دیکھے، پیج دیکھے، تو طرح طرح کی پزلز دی ہوتی ہیں، کچھ دیا ہوتا ہے، کبھی کوئی ایم سی کیوز، کچھ چند آئی تھنک 5% جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جو زیادہ تر ہوتے ہیں وہ بالکل رونگ ہوتے ہیں۔ تو چلیے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ آج یہ پہلی ویڈیو ہے، اس میں میں آئی ایس ایس پی کا یہ جو کمپلیٹ کورس ہوگا اس میں جو جو چیزیں شامل ہوں گی ان کا ایک انٹروڈکشن دوں گا۔ تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں۔ شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس میں سب سے پہلے تو میں آئی ایس ایس پی کی بیسکس جو چیزیں ہیں وہ آپ کو سکھاؤں گا۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن دوں گا آئی ایس ایس پی سے۔ آئی ایس ایس پی کا جو سلیکشن پروسیجر ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ ایم آف آئی ایس ایس پی، 3 ڈائمینشنل سلیکشن ٹیکنیکس، آئی ایس ایس پی کی گائیڈ لائنز دوں گا، یوزفل ٹپس دوں گا، جنرل انفارمیشن دوں گا اور بورڈ کی کویسچنریز بھی بتاؤں گا، اور آرمڈ فورس میں ہونے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس چاہیے وہ بھی بتاؤں گا۔ فریکوینٹلی آسکڈ کویسچن، اس موضوع پہ بھی بات کروں گا۔ یہ موضوع بھی کافی امپورٹنٹ ہے آئی ایس ایس پی کے لحاظ سے۔ تو اگر آپ پاک آرمی جوائن کر رہے ہیں تو آپ کو آرمی کا بیک گراؤنڈ، اس کی بیسک انفارمیشن تو پتہ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میں آپ کو انفارمیشن اباؤٹ پاک آرمی میں اس ٹاپک پہ بات کروں گا اور اس کے بارے میں بہت اہم معلومات دوں گا۔ موٹو آف پاکستان آرمی، ہسٹری آف پاکستان آرمی، انٹروڈکشن اینڈ دا ارلی ایئرز، سگنیفیکنٹ ایکٹیویٹیز اور آرگنائزیشن۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اسکریننگ انٹیلیجنس ٹیسٹ۔ انٹیلیجنس ٹیسٹ ایک اہم موضوع ہے، آئی ایس ایس پی کا ایک پہلو ہے۔ آئی ایس ایس پی ٹیسٹ میں میں آپ کو انٹروڈکشن دوں گا، اس کے بعد اس کی اہمیت بتاؤں گا اور اس کو سولو کرنے کے انشاءاللہ جو میں نے
خود سیکھے بھی ہیں، اور انشاءاللہ یہ معلومات میں اپنے تک نہیں رکھوں گا، آپ کو بھی دوں گا۔ وہ 24 قسم کے یعنی کہ 24 قسم کے ایم سی کیوز ہیں جن کا انٹیلیجنس ٹیسٹ مکسچر ہوتا ہے، یعنی کہ ایک مکسچر ہوتا ہے 24 قسم کے ایم سی کیوز کا، جس میں چند کو میں نے ادھر شو کرنا صحیح سمجھا اور چند کو میں نے شو نہیں کیا۔ جو یہ ایک ہی ویڈیو بناؤں گا میں انشاءاللہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کی، جس میں کمپلیٹلی آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس کو سولو کر سکیں، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پی ڈی ایف فائل یعنی کہ ٹیسٹ فائل بھی سینڈ کروں گا۔ آپ جب کمنٹ کریں، میری ویڈیو دیکھیں تو نیچے کمنٹ کریں اور اس میں اپنا واٹس ایپ نمبر لکھ دیں تاکہ میں اس پہ پی ڈی ایف فائل سینڈ کر سکوں۔ جو میں نے اہم اس میں کیا ہے وہ انالوجی ٹیسٹ ہے، کلاسیفیکیشن، اوڈ مین آؤٹ، کوڈنگ اینڈ ڈی کوڈنگ، ورڈ فارمیشن ٹیسٹ، آرڈر ان چاؤس، جمبل سپیلنگ، سیکوینس ٹیسٹ، کامن سینس ٹیسٹ، comparisons of ranking test, blood relation test, problem of age, direction sense test, problem based on number system۔ یہ تو ہو گیا انٹیلیجنس وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ، وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ۔ ابھی ہم بات کریں گے نان وربل۔ وربل سے ایزی ہے اور اس کو کلیئر کرنا، اس میں بندہ ٹائم بھی سیو کر سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ آپ کو سمجھ آ گیا، انشاءاللہ سمجھ آئے گا، کیونکہ جس طریقے سے انشاءاللہ میں سکھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ میں نے اپنے کافی دوستوں کو سکھایا تو وہ بہت خوش تھے، تو ان کی ریکویسٹ پر میں یہ کورس بنا رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں، کوئی ارننگ نہیں میں نے کرنی، میں جسٹ یہ ہیلپ کے لیے کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے۔ نان وربل میں آپ کو نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ، کلاسیفیکیشن، اس کی ایکسپلینیٹری آنسرز بھی ہوں گے اس کے ساتھ، جب کلاسیفیکیشن جو ٹائپ ہے اس کی ایک، اس کے ساتھ آنسرز بھی ہوں گے۔ اینالوجی کا اس کا دوسری ٹائپ ہے اینالوجیز، اس کے ساتھ بھی آنسرز، سیریز بھی اس میں سیریز ہوتی ہیں، اس کا سلوشن بھی اور بیسک چیزیں بھی بتاؤں گا۔ اس کے بعد ہے ایکسرسائز میں آپ کو اس کی ایک کوسچن پیپر ٹائپ بنا کر واٹس ایپ سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ سولو بھی کریں، تاکہ آپ کا پریکٹیکلی آگاہ ہو جائیں کہ یہ ٹیسٹ کس طرح کا ہے، آپ کتنے ٹائم مینیج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آ گیا سائیکولوجیکل اور پرسنالٹی ٹیسٹ۔ اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو سکھائی جائیں گی وہ یہ ہیں۔ واٹ آر سائیکولوجیکل ٹیسٹ، یہ ہوتا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کے بعد پرسنالٹی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ انکمپلیٹ سینٹینس اردو میں بھی ہوں گے، انگلش میں بھی ہوں گے، اور اس کی پریکٹس بھی میں آپ کو پریکٹس کے لیے بھی سینڈ کروں گا پی ڈی ایف فائل تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے بعد ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ، یعنی کہ آپ کو الفاظ دیا جائے اور اس کا جملہ بنانا ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں پی ڈی ایف فائل سینڈ کروں گا۔ انٹروڈکشن دوں گا، ان دونوں کا پروسیجر کیا ہے، کس طرح سے یہ لیا جاتا ہے، زیادہ تر کن سوالات پہ جو ہے یہ آپ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ انسٹرکشنز دوں گا کینڈیڈیٹس تمام طلبات کو کیا کرنا چاہیے، انہوں کس طرح کے آنسر دینے چاہیے، ادھر سائیکولوجیکل جو بھی پرسن سائیکولوجیکل ٹیسٹ لیتا ہے کیا کرنا۔ اس کے لیے میں پریکٹس ٹیسٹ دوں گا، یعنی کہ آپ کو کچھ کویسچن سینڈ کروں گا اور آپ نے سوچنا ہے کہ ان کے کیا پوزیٹیو آنسرز ہو سکتے ہیں۔ اوکے، تو آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کیا ہے، میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ۔ اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ بھی آپ کو سکھا دیے جائیں گے۔ ٹیسٹ کویسچن ہوں گے اس میں
تھیمیٹک اپریسیشن ٹیسٹ، شارٹ فارم ہے اس کی TAT، اس کا پروسیجر کیا ہے، اس کے بعد تھیمیٹک اپریسیشن ٹیسٹ یہ کیا ہے اور کیوں لیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا آپ کو، اور اس کو سکھایا بھی جائے گا۔ اس میں کیا ہے، پکچر سٹوری رائٹنگ، یا یہ بہت اہم موضوع ہے۔ سٹوری تو ہر ایک بندہ لکھ لیتا ہے، لیکن ISSB میں جو یعنی کہ ایک اچھی سٹوری سمجھی جائے وہ کوئی نہیں لکھ سکتا۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو میں کمپلیٹ 7 سے 8 کہانیاں لکھ کے انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا ویڈیوز میں، اور ایکسرسائز یعنی کہ ٹیسٹ کے طور پہ آپ کو پکچرز بھی بھیجوں گا کہ آپ اس پہ سٹوری لکھیں۔ اس کے بعد اس میں کیا کیا تھا، ہیلپ فل ہنٹس فار سٹوری رائٹنگ، اس کے لیے ہاں بالکل جی آپ کو ہنٹس دوں گا کہ پکچر دیکھ کے آپ نے سب سے پہلے کیا سوچنا ہے اور کیا نہیں سوچنا۔ پکچر سٹوری میں ایکسرسائز وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سینڈ کروں گا۔ سیلف اپریسل ٹیسٹ، مجھے تو یہ صحیح ورڈ بھی ریڈ کرنا نہیں آتا، جیسا بھی آپ کریں، میری انگلش ویک ہے تھوڑی سی۔ اس کا میں آپ کو انٹروڈکشن دوں گا، اس کا اسکوپ کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہوتا ہے، امپورٹنٹ ٹپس بھی دوں گا اس میں آپ کو، اور دا کنٹینٹ آف دی ٹیسٹ، اور اس کے کیا کیا اہم نقطے ہیں، کیا کیا مواد اس میں شامل ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سیلف کانفیڈنس ٹیسٹ، یہ ایک اہم موضوع ہے ISSB میں۔ اگر آپ نے پاک آرمی جوائن کرنی ہے تو آپ میں سیلف کانفیڈنس مسٹ ہونا چاہیے۔ انٹروڈکشن دوں گا اس کا میں، سیلف کانفیڈنس ٹیسٹ، سم یوزفل ٹپس ٹو بوائل سیلف، آپ کو کچھ ایسی میں ترقی بتاؤں گا، کچھ ایسے اہم چیزیں بتاؤں گا جس سے آپ اپنا سیلف ایٹیٹیوڈ اینڈ سیلف کانفیڈنس یہ بڑھا سکتے ہیں اس کو، یعنی کہ کریکٹ ہوتا تو ہر بندے میں ہے، لیکن کچھ نیگیٹو پوائنٹ وہ ایڈ کر لیتا ہے اپنے اندر، جس سے جو ہے بات بگڑ جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں لیکن بیسیکلی وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایموشنل انٹیلیجنس ٹیسٹ، انٹروڈکشن ہوگا اس کا، ایموشنل انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا، اس کی کچھ یوزفل ٹپس بتاؤں گا آپ کو کہ آپ اسے امپروو کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 5 سمپل ٹول ٹو انکریز، یہ بڑی کام کی چیز ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بھی انشاءاللہ اس ٹیسٹ میں آپ اس چینل کو جوائن کر لیں تاکہ اس کو مس نہ کریں۔ سیلف اسٹیم ٹیسٹ ہوگا، سیمپل ہوں گے آپ کے پاس ٹیسٹ کے، اس میں سیلف اسٹیم السٹریشن ٹیسٹ، یور انفلوئنسی ایبلٹی امپروو، یہ تمام چیزیں آپ کو اس کے بارے میں معلومات بھی دی جائے گی اور آئیڈیاز بھی شیئر کروں گا جس سے آپ ان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ سیلف موٹیویشنل ٹیسٹ امپورٹنٹ ہے، انٹروڈکشن دوں گا اس کا، اور اس میں اسٹریٹجیز آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ اس میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ ٹیسٹ یور کمیونیکیشن اسکل، یہ تو ہوتا ہے کیونکہ کمیونیکیشن پہ ہی ہر چیز ڈپینڈ کرتی ہیں۔ اگر باہر بندہ دکان پہ بھی جاتا ہے کمیونیکیشن کے بغیر، یہ تو الگ بات ہے، کوئی بندہ گونگا نہ ہو، اس کے علاوہ تو وہ بھی کمیونیکیشن کرتا ہے، لیکن اس کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ وے الگ ہوتا ہے۔ ہم تو بات چیت سے، ساؤنڈ سے کرتے ہیں، کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ نہیں، بہت سارے ذرائع ہیں۔ تو اس میں آپ کو سکلز بتاؤں گا، اور 10 وے ٹو امپروو کمیونیکیشن سکلز، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ میں اپنے کورس میں آپ کو بتاؤں گا۔ سوشیلبلٹی ٹیسٹ، یعنی کہ اس میں چیک کیا جاتا ہے کہ بندہ سوشل ہے کہ نہیں ہے، اگر سوشل ہے، نارمل ہے یا حد سے زیادہ ہی سوشل ہے۔ ٹیسٹ ہاؤ سوشل یو آر، انٹرپریٹیشن آف یور رسپانسز، کیسا رسپانس کرتے ہیں آپ۔ ٹپس ٹو، یہ ٹپس بھی میں آپ کو دوں گا کہ سوشلائز اسکل میں آپ کو کیا کیا سوچنا چاہیے، کیسے بات کرنے کے طریقے، آداب معاشرت اس میں تمام آ جاتا ہے، اور انٹیلیجنس بھی اس میں یوز ہوگا آپ کا کہ کس طرح آپ نے بات کرنی ہے جو آپ کو فائدہ پہنچائے۔ ٹیسٹ ہاؤ اسرٹ یو آر، یہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے کریج ٹیسٹ، ٹیسٹ یور جنرل لیول آف کریج، کریج کریکٹر ٹریٹ 4 کی ٹو ڈیولپ
करेज, सेल्फ डिटर्मिनेशन टेस्ट। ये करेज टेस्ट भी कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। ये जो सामने लिखा हुआ है ये तमाम चीज़ें इस कोर्स में शामिल हैं। ये फाइल कोई कहीं से कॉपी की हुई नहीं है, ये मैंने खुद अपने हाथों से टाइप की है, सोच के टाइप की है, ताकि आपको पहली वीडियो में पता चल जाए कि आप कोर्स जो ज्वाइन कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। और ISSB कोर्स पे मैंने चेक किया है, यूट्यूब पे काफ़ी कम लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इस काम में ISSB की अगर आप वीडियो बनाते हैं इसमें अर्निंग नहीं है। अगर अर्निंग हो तो सारे बनाएंगे, मैंने चेक किया इसमें अर्निंग नहीं है। सेल्फ डिटर्मिनेशन टेस्ट, अपने आप को डिटरमाइन करना है एक स्टोरी की टाइप में, उसके भी कुछ होते हैं असूल, यानी कुछ उसके भी कायदे होते हैं। ये नहीं कि मैं फलां हूँ, नाम लिख दो और ये लिख दो वो लिख दो, इसमें भी काफ़ी चीज़ें होंगी, मैं आपको बताऊंगा। टेस्ट योर डिटर्मिनेशन, सिंपल टिप्स टू स्ट्रेंथन डिटर्मिनेशन, सेल्फ एफिशिएंसी टेस्ट, सेल्फ एफिकेसी टेस्ट, हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ एफिकेसी, हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ एक्सप्रेशन, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होंगी। उसके बाद आ गया पॉजिटिव थिंकिंग टेस्ट। ये एक अहम फैक्टर है। अगर आर्मी का एक अफसर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए कमीशन ऑफिसर, तो आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। बेशक ना हो, लेकिन ISSB में आपने ऐसा शो करना है कि आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है। तो इसके ऊपर भी मैं बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन, हर टॉपिक पे इंशाल्लाह लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन दूंगा, ताकि आप समझ जाएं कि ये है क्या चीज़। असल में जो बुक की रीडिंग होती है वो काफ़ी जो है बोरिंग होती है, बंदा समझता है यार ये क्या है। जब बंदा कोई चीज़, फॉर एग्जांपल अगर कोई फ़नी वीडियो आ जाती है या कोई विजुअल स्टडीज़, या आप देख लें कोई 3D फिजिक्स या केमिस्ट्री मुश्किल होती है, उसका 3D पैटर्न या 3D में वीडियो आती है, तो जब हम देखते हैं तो ज़्यादा समझ आता है। तो साइंस भी इस चीज़ को साबित कर चुकी है कि पढ़ने से ज़्यादा जो विजुअल चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा बंदे का जो है वो पकड़ मजबूत होती है, दिमाग उसको ज़्यादा पकड़ता है, परसेंटेज उसकी ज़्यादा है समझने की। इसके बाद सेंस ऑफ, ये क्या, हाउ टू बी अ पॉजिटिव थिंकर, आपने एक पॉजिटिव थिंकर कैसे बनना है और उसकी इम्प्रूव करने, उसको अपने आप की पॉजिटिविटी अपने माइंड में इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या प्लानिंग करनी होगी, और बूस्ट योर ऑप्टिमिज्म। सेंस ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट, ये भी इसमें शामिल होगा। इम्प्रूव योर सेंस ऑफ पर्सनैलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेंसिफाइंग योर इनिशिएटिव, 5 टिप्स, लर्न टू मेक डिसीजन फास्ट एंड इफेक्टिवली। ये बड़ी काम की चीज़ है, ये आपको इंटरव्यू में बड़ी काम आएगी और ग्रुप प्लानिंग में भी बड़ी काम आएगी। लेक्चर और स्पीच होती है, ग्रुप डिस्कशन होती है, उसमें इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें बड़ी काम आएंगी। हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, आपने अपनी पर्सनैलिटी कैसे बनानी है ताकि आप एक मुस्बत इंसान नज़र आए। GTO टास्क के बारे में डिस्कशन होगी, इसमें आपको एग्जांपल्स भी दी जाएंगी। GTS, सॉरी ये गलत टाइप मैंने किया है, ये GTO आउटडोर टास्क या आर्ट टेस्ट भी कह लें, जो भी कह लें इसको, ये प्रैक्टिकल होता है एक तरह का। GTO टेक्निक्स ये बताई जाएंगी। एडवाइस टू, आपको एडवाइस दी जाएंगी कि आपने आउटडोर टास्क में क्या करना है और क्या नहीं करना, किस तरह टाइम सेव करना है, क्या प्लानिंग करनी है। अगर आप उस ग्रुप के सरबराह हैं तो आपको क्या क्या करना है। ग्रुप डिस्कशन के बारे में हम करेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ग्रुप डिस्कशन, व्हाट इज to be checked in group discussion, how to be prepared for group discussion, necessities of group discussion, some useful tips for group discussion, do's and don'ts of group discussion, topic for group discussion,
گروپ ڈسکشن ٹیسٹ ان آؤٹ لائنس، یہ تمام چیزیں اس کورس میں شامل ہوں گی. جو گروپ ڈسکشن پہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 2 ویڈیو بنا دوں ہر ایک ٹاپک پہ 2 تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. اگر ایک ہی ویڈیو میں آدھے گھنٹے کی بنانے لگا تو پھر تو آپ کہیں گے یار یہ کیا بورنگ ہے، بور کر رہا ہے بندہ. شارٹ لیکچرز بھی ہوتے ہیں، ان کا انٹروڈکشن دوں گا. آپ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ریممبر کرنے چاہیے ڈیورنگ دا ٹاپک کو دیکھ کے کیا کیا پوائنٹس بنائیں، اس کے اوپر شروع کریں لیکچر. ماڈل اسپیسیمن لیکچر یہ بھی اس میں شامل ہے. اسپیچ ٹیسٹ میں میں انٹروڈکشن دوں گا اس کا. اسپیچ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، سم ہنٹس فار اسپیچ ٹیسٹ، اس میں کچھ آپ کو نقطے دوں گا مدد کے لیے، کچھ ثبوت، یہ سمجھ لیا ہنٹس، جو بھی اس کا انگلش میں مطلب ہے مجھے تو فی الحال ابھی مائنڈ میں نہیں آ رہا، کیونکہ ہم بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو انگلش میں یوز کر جاتے ہیں لیکن ان کے معنی نہیں جانتے. ایڈوائز ٹو دی کینڈیڈیٹ، آپ کو اس میں نصیحت بھی کی جائے گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. OLQ آفیسر لائک کوالٹیز، یہ اس کی شارٹ فارم ہے آفیسر لائک کوالٹیز کی. اس کے بعد اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آفیسر لائک کوالٹیز آپ میں کیا، آپ آفیسر بننے کے لائق ہیں بھی کہ نہیں ہیں، اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. جنرل انسٹرکشن ایڈوائز ٹو کینڈیڈیٹس، اس میں بھی آپ کو انسٹرکشنز اور ایڈوائز دی جائیں گی. گروپ پلاننگ، یہ بھی آپ کو اس کا انٹروڈکشن دوں گا میں گروپ پلاننگ کا. اس میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اہمیت کیا ہے، کیسے کرنا ہے آپ کو. جنرل انٹروڈکشن دوں گا، سمجھاؤں گا آپ کو کیسے کرنا ہے. اس کے بعد اس کی ایکسرسائز آپ کو دوں گا کہ آپ بھی اس کو جو ہے دوستوں کے 2-3 دوست مل جائیں ان کے ساتھ کریں جو بھی کرنا ہے. اس کے بعد گروپ ٹاسک آؤٹ ڈور، یہ بہت اہم ہے، اس کا انٹروڈکشن دوں گا. کائنڈ آف آؤٹ ڈور ٹاسک، اس کی کتنی اقسام ہیں. فزیکل ٹاسک دوں گا، اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کیا فزیکلی کیا کرنا ہے کہ لائک آپ کو ہونا چاہیے. پروجیکٹ گروپ ٹاسک یہ بھی بتاؤں گا. ہاف گروپ ٹاسک، کمانڈ ٹاسک، فائنل گروپ ٹاسک، انڈیویجول آبسٹیکل، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کمپلیٹلی طور پر. ISSB انٹرویو، یہ سب سے اہم نقطہ ہے، سب سے آخری ISSB کا. ISSB انٹرویو انٹروڈکشن دوں گا آپ کو کہ انٹرویو کیا ہوتا ہے، کیوں لیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں ان کے، کیا وہ جج کرنا چاہتے ہیں انٹرویو سے، کیا آپ کا مائنڈ ریڈ کر کے وہ کیا آپ کے مائنڈ سے نکالنا چاہتے ہیں، کیا آبزرو کرنا چاہتے ہیں، آپ کس طرح کے ہیں، کیوں ہیں، کس وجہ سے ہیں. اس کے بعد پریپریشن فار انٹرویو، انٹرویو کی تیاری کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، ٹیکنیک، ٹیکٹکس، اینڈ آپ کو انٹرویو میں کیسے جانا ہے. تھنگ دیٹ یو مسٹ بی ڈن بیفور، آپ کو انٹرویو سے پہلے کیا کیا چیزیں تیار کرنی ہیں اور کن کن موضوع یا ٹاپکس پہ آپ کو کمانڈ حاصل ہونی چاہیے. ڈریس آپ نے کس طرح کی پہننی ہے. کچھ اہم ٹپس دوں گا آپ کو. پازیٹیو اینڈ یوزفل پوائنٹس دوں گا. ایم آف اینڈ انٹرویو، سم امپورٹنٹ کویشچن دوں گا جو زیادہ تر جو تمام اسٹوڈنٹس سے کیے جاتے ہیں ان پر بات ہوگی. سبجیکٹ، آپ کو کون کون سے سبجیکٹ یعنی کہ پڑھنے ہیں ان کے بارے میں MCQs تیار کرنے ہیں. جنرل نالج جو ہے کون کون سے، یعنی کہ فار ایگزامپل فزکس، جس طرح ہم کہتے ہیں چلو یار فزکس ہے، اس میں بوئلز لا، چارلز لا، نیوٹنس کے لا ہو گئے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اسپیسیمن انٹرویو، یہ آخری ٹاپک ہے، آخری نہیں، آخری ابھی ہے اس میں انشاءاللہ آخری ٹاپک یہ ہوگا کہ آپ کو ISSB کی جو 5 دن ہوتے ہیں اس کی پلاننگ کے بارے میں بتایا جائے گا. تو بھائیو کافی ٹائم بھی ہو گیا، آئی تھنک ویڈیو کا ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، 21 منٹ، کافی لمبی ویڈیو بنا دی میں نے. تو اس کے بعد دوستو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ کورس ایک کمپلیٹ کورس ہے، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہے. آپ کو بک یعنی کہ ریڈ کرنے والا سسٹم، یہ انٹروڈکشن تھا، تھوڑا سا بورنگ تھا، آئی تھنک میں بھی بورنگ فیل کر رہا تھا. اگر آپ بور ہو رہے ہیں تو ساتھ کوئی میوزک لگا لیں تاکہ بور نہ ہو. تو دوستو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں
اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے فیس بک غلط گروپ بھی جوائن کیے ہیں، یعنی کہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے لوگ جو ہے غلط گروپ جوائن کر لیتے ہیں، اس میں غلط چیزیں ہوتی ہیں، آئی ایس ایس پی کے ریلیٹڈ کچھ نہیں ہوتا، 95% غلط چیزیں ہوتی ہیں، آؤٹ لائنز ہوتی ہیں، یعنی کہ اوے فرام دی ٹاپک، کوئی جو یعنی کہ فنی ٹائپ کا یہ بتائیں سبزیاں ایسی ایسی یہ وہ. تو میں نے بھی کافی دیکھے، تو میں نے نیگیٹو کومنٹ دیے، لیکن وہ پھر اس پہ غصہ کرتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ پوسٹ ڈالیں گروپس میں، پیج میں، زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس میں شامل ہوں اور اس میرے گروپ سے فائدہ اٹھا سکیں. خدا حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ.